خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے مبارک نام جو صفات سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے ایسے اثرات ہیں کہ ہر ایک نام کو اگر ہم لے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اس سے کتنے معاملات کو اللہ پاک چلا رہا ہے، کیسا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ یعنی وہ خصوصیات کی وجہ سے ہم اس کو نام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ نام سے بھی اوپر ہے۔ وہ یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے اس کا جو ہے سبحان یعنی بلند، بالکل یعنی وہ اتنا بلند، اتنا بڑا، اتنا اونچا کہ اس کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی نام، کوئی اس کا یعنی اس کو کسی چیز میں یعنی اس کی بڑائی کو کسی چیز میں مقیت کرنا، یعنی وہ آ نہیں سکتا۔ یہ تو صرف ایسی صفات ہیں جو ہم اپنے سمجھنے کے لیے اور ایک سسٹم جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے ہم کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہ صفاتی نام ہے۔ اور جو لفظ اللہ ہے، یہ ایک تو یہ کہ ان تمام صفات کا ایک مجموعہ ہے، اور پھر وہ الالہ یعنی وہ خاص، وہ جانا ہوا، وہ معروف، جس کو پہچان سکتے ہیں کہ ایسا الہ، کہ ایسا کوئی ہوگا نہیں۔ تو ایک ترتیب چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم الباسطوں تک ہم نے دیکھا، اس کو تلاش کیا، اس کی صفات، خصوصیات۔ اب جو ترتیب کے لحاظ سے ہے وہ الخافض، یعنی وہ خاص، وہ ایسا کہ پست کر دینے والا، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے نہیں، وہ خاص، یعنی خافض ہو، پست کرنے والا، الخافض ہو، ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے میں سورۃ الواقعہ کی شروع کی آیات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ وہاں پر یہ اس طریقے سے یہ کلمہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے۔ کون؟ کیا چیز؟ وہ قیامت، کہ جب وہ قیامت کا جو ایونٹ ہے وہ جب واقع ہوگی، وہ جب ہو جائے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں یقینی طور پر جو ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، یہ ہے وہ خافضہ، یعنی پست کر دینے والی، یعنی خافا ضاد، خافضۃ یعنی تنوین کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ الف لام کے بغیر ہے۔ خافضۃ یعنی تنوین، نکرہ، یعنی
کوئی پست ہوگا یعنی کسی کو پست کرے گی. اور جب معرفہ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ تو وہ کوئی خاص ہوتا ہے، یعنی معروف ہوتا ہے، جانا پہچانا، خاص کسی خاص چیز کو کرنا. لیکن ہے کہ اس میں کوئی پست ہو رہا ہے، کوئی بلند ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ نکرا. یعنی وہ جس ایسی جو واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور اس کے واقع ہونے میں یعنی اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور نہ یعنی یہ جھوٹی بات نہیں ہے، تو یعنی یہ پست کرنے والی اور خافضۃ رافعۃ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی. اب اگلا اسم مبارک جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، وہ یعنی اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے. یعنی وہ ایسا جو اگر کسی کو بالکل ڈاؤن گریڈ کرنا چاہے تو وہی کر سکتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا کوئی ہو ایسا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب قیامت کا جو ایونٹ ہوگا تو کتنے بڑی جو ہے یہ زمین ہے، یعنی ہمارے لیے تو جس پلانٹ پر ہم ہیں یہی ایک بہت بڑا ایک فرش ہے، اتنا بڑا کہ اس کا کنارہ ہی ہمیں نہیں نظر آتا، نہ ہم اس کو ہماری نظر وہاں تک جاتی ہے. جس وہ کام پر ہم کھڑے ہوں تو ہم یعنی اتنے چھوٹے ہیں. تو اس نظام یعنی اس نظام کو تہ و بالا کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک ہولناک ایک منظر ہے. تو یعنی کسی کو بالکل نیچے کر دینا، کسی کو تو بالکل یہ گرا دے گی، یعنی اس کو پست کر دینے والی ہوگی یہ. اور الخافض یعنی ایسا جو وہ ہے وہ خاص پست کرنے والا، یعنی بالکل گرانے والا، نیچے کرنے والا. اب یہ کہ اس کے دوسرے جو معنی نکلیں گے، یہ تو ایک قیامت کی بات آ گئی. میں نے کلمے کے طور پر، جملے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ الفاظ یہ کلمہ اس طریقے سے استعمال ہوا اس میں. یعنی اب وہاں پر جو ہے جو دنیا میں جتنا ٹائم وہ ٹھہرا انسان، اور یہ انسان مجموعی طور پر، اب یہ ان کے اعمال کی وجہ سے یہ پست بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کو وہ پست کرے گا یعنی جن کو نیچے کر دے گا، اور جو اس دنیا میں جو ہے وہ پسے ہوئے تھے، مظلوم تھے، صبر کیا انہوں نے، تو ان کے وہاں پر وہ بلند کر رہا ہے ان کو. یہ آگے آئے گا. تو یعنی ایسا ایک ایونٹ ہوگا، اس کے بعد پھر ایسا ہونے والا ہے. اور یعنی یہ تو اس قیامت کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچے. لیکن ہے کہ اس کے علاوہ شروع سے لے کے اب تک بھی اس دنیا میں بھی یعنی یہ کہ وہ جس کو چاہے وہ عزت دے دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے دے، یہ بھی ایک صفت ہے، وہ علیحدہ سے کر کے آگے. یعنی جو اس کا اعمال کی وجہ سے، اور اگر کچھ ایسا ہے کہ اس کا اتنا تکبر ہو گیا ہے اس میں، تو اس کو بھی جو ہے زوال دینے والا، اس کو بھی نیچا کرنے والا. یعنی ایک عروج کے بعد جو ہے، اب یہ فرعون کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے، یہ مطلب نہیں کسی کو اٹھا کے زمین میں اس کا منہ دھنسا دینا، اس طرح کا پست کر دینا نہیں. یعنی یہ کہ وہ کہاں پر اتنا تکبر کے ساتھ ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا بادشاہ، اور وہ حکمرانی کر رہا ہے، اور سب اس کے نیچے ہیں، وہ اوپر ہے. یعنی نیچے سے مراد ہے کہ وہ اس کے محکوم ہیں، تابع ہیں اس کے. لیکن ہے کہ اسی کو پست کر دینا جو سب کو تابع کیے ہوئے، اپنے انڈر کیے ہوئے تھا، اس کو پست کر دینا.
تو اب یہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، یعنی وقت کا نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، نہیں کر پایا، دیکھنے کے بالآخر جو ہے نا اللہ ہی کو یہ کرنا پڑا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وقت کا نبی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس کو شکست ہوتی ہے، اور کچھ ہوتا ہے، ہوا بھی ہے کچھ، لیکن ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو ہے اللہ پاک کی ایک ایسی طاقت رہی ہے کہ اگر وہ اس کے مقابلے میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو کوئی اٹھ کر آئے گا تو وہ اس کے اوپر یوں سمجھے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا اللہ پاک کی طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، پھر وہ خود آ جاتا ہے میدان میں۔ جب تک اس کو جو ہے نا وہ اس کی بات نہیں مان رہے، نہ مانے، وہ بتایا جا رہا ہے وہ نہیں مان رہے، لیکن ہے کہ جب اس کے اوپر وہ حملہ آور ہوگا، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش جب اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے انہوں نے اس کو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کس طریقے سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ایک چال یہ چل رہے ہیں اور ایک تدبیر میں بنا رہا ہوں اور میری تدبیر بہترین ہے، مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کہا، ایک یہ کر رہے ہیں اور ایک میں کر رہا ہوں۔ تو لیکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ان کے اس وقت ان کے شکنجے میں تھے، لیکن اگر اللہ پاک ایسا نہ کرتا تو پھر کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا تھا جو اللہ پاک نے کیا۔ جو فرعون کے ساتھ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کر نہیں سکتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ پانی کو، سمندر کو، دریا کو چیرتے ہوئے جو ہے نا اس سائڈوں پر دونوں سائڈ سے پانی بالکل کھڑا ہو جائے اور راستہ کھل جائے، ناممکن، لیکن یہ اللہ پاک نے کر کے دکھایا۔ ہاں موسیٰ کو یہ کہا کہ آپ عصا ڈالیں تو یہ ہوگا، لیکن وہ جو پیچھے جو آ رہے تھے ان کو پتہ چلے کہ اس کا رب ہے، اس کی مانتا ہے۔ یعنی اس میرے نبی کی جو ہے نا یہ بڑائی ہو، اور جب اس کی بڑائی ہوگی اور اس کو یہ کچھ سمجھیں گے پھر یہ ان کو بتائے گا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب کچھ کرنے والا، تو یہ مانیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ نہیں مانیں، لیکن ہے کہ حجت تمام اسی طریقے سے کی گئی تھی۔ کر اللہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپنا عصا ڈالیں اس جگہ پر، پانی میں مانگ رہے ہیں، اسی وادی میں پہنچ گئے جہاں پر پانی نہیں ہے، تو کہا کہ آپ اس چٹان پر، اس پہاڑ کے اس پتھر پر جو ہے اپنی عصا سے اس کو ضرب دیں، مارے یعنی اس کے اوپر، تو اس میں سے 12 چشمے بالکل پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، 12 مختلف قبیلے ساتھ ساتھ چلتے تھے، 12 چشمے، کسی کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ہر کسی نے اپنا ایک مقام، ایک چشمہ پہچان لیا، بس وہ اس سے گزارا کرتے رہے اور وہ خوش تھے۔ یعنی یہ ایک اس عصا میں، اس لکڑی کے ٹکڑے میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے، لیکن ہے کہ یہ اللہ تھا۔ تو وہ یعنی کہ اس نے یہ سب کچھ کرتے کرتے ایسی یہ سب کچھ کیا، اتنی طاقت جو ہے اللہ پاک کی پیچھے تھی اور آگے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام خود بذات خود کچھ نہیں تھے، اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی نصرت تھی جس سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کو یعنی فرعون کو بھی جو ہے وہ شکست جس طریقے سے ہوئی، یہ موسیٰ کے بس کی بات نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اس طریقے سے، لیکن شنشا کو جو ہے نا وہ پست کر دیا، یعنی اسی طریقے سے جو عروج کو اگر وہ سمجھتا ہے تو اس کے پر جو زوال ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے نا 2 بار جو ہے وہ عروج دیا، لیکن اگر جب انہوں نے نافرمانی کی، حد سے تجاوز کی، تو ان کو 2 ہی بار زوال بھی آیا۔ اور اب بھی جو ہے وہ اگر کوئی قوم اٹھنا چاہے گی، اس وقت ہم پستی میں، یعنی پستی سے مراد ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک طرح کا مسلمانوں کا اس وقت 2024 میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح کا زوال ہے، ایک بحیثیت قوم، بحیثیت امت جو ہے ہم ابھی نہیں اٹھ پائے، لیکن جب ہم اٹھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی نصرت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نصرت آئے گی تو ہم اٹھیں گے، یہ بول جو ہے اللہ پاک نے انسان کے کور کو دی، یعنی وہ ایسی وہ ذات ہے
کہ وہ یعنی یعنی عروج پر ہو تو اس کو زوال دینے والی وہ ذات ہے، یعنی اس کو پست کر دینے والی ذات ہے، الخافض۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بلند کر دینے والا، تو اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو کمی ہوتا ہے، غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنے طرف سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔